میرے سفر تلاش کے سفر، انسانی تہذیب کے سفر کے لیے سفر کہ انسانوں نے کہاں کہاں بستیاں آباد کی، تاریخ انسانی نے کیسے کس ادوار میں کتنی ترقی کی، ایک ایسا ہی سفر میں نے کیا، ایک ایسے مقام کو دیکھنے کے لیے جہاں سے انسانی تاریخ نے بہت بڑی کروٹ لی۔ اور یہ سفر میرے لیے بڑا دلچسپ تھا۔ 7 دن کا یہ سفر جب طے کر کے میں اس چھوٹے سی بستی میں پہنچا، 38,000 کی اس بستی کے شروع ہوتے ہی ساتھ شام کے وقت مجھے دور سے وہ مقام نظر آیا جس کا میں متلاشی تھا۔ ایک قلعہ، وہ قلعہ جو بازنطینی دور کا قلعہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بازنطینی دور سے بھی پہلے پانچ 5000 سال قبل مسیح کے کھنڈرات ملے ہیں یہاں۔ لیکن یہ قلعہ جس دور میں بنا اور اس قلعے کے ساتھ ہی ایک ایسا مقام تھا جو دراصل میرا اصل نشانہ تھا اس سفر کے لیے۔ میری ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی تھی۔ شہر میں داخل ہوتے ساتھ ہی، اس قلعے کو دیکھتے ساتھ ہی، اس خوبصورت سی چھوٹی سی بستی میں انسانی تاریخ نے بڑا کروٹ لیا۔ انسانی تاریخ نے اتنا بڑا کروٹ لیا کہ وہ کروٹ آج بھی، وہ انسانی تاریخ کا وہ دائرہ آج بھی عالمی سیاست، عالمی مذاہب پر اپنا اثر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہ قلعہ جو اس بستی کے بیچ میں بالکل دور سے 15-20 کلومیٹر دور نظر آتا ہے۔ جب میں اس کے اندر داخل ہونے لگا تو میری ایکسائٹمنٹ بچوں والی تھی، چونکہ میرے سفر ایک تلاش کے سفر ہوتے ہیں، مشقت کے سفر، ایک محنت کے سفر۔ دہائیاں بیت گئیں مجھے ایسے سفر کرتے، جہاں میرا کتاب کا علم مکمل ہوتا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا ہے، تو میں مشاہدے کا سفر کرتا ہوں، پھر دوبارہ مطالعے کا سفر کرتا ہوں، اور ایسے میں تاریخ کے نئے سرے ملتے ہیں۔ یہ وہ قلعہ ہے جو بازنطینی دور کا قلعہ ہے۔ اس کے بعد یہ سلجوقی ترکوں کا قلعہ بنا، پھر عثمانی ترکوں کا، کچھ عرصہ پھر یونانیوں کا۔ لیکن اس قلعے نے بازنطینی دور میں جو اثرات مرتب کیے، دراصل وہ دور بہت اہم ہے، اور یہ وہی دائرہ ہے، میں نے کہا، جس نے انسانی تاریخ کا موڑ بدل کر رکھ دیا۔ اس قلعے کے پہلو میں اس بستی اور اس مقام کے یہ آثار ہیں جس کا میں متلاشی تھا۔ اس قلعے پر چڑھنا اتنا آسان نہیں تھا، قلعہ فتح کرنے کے ہی مترادف تھا۔ میری عمر میں جستجو، سفر، گرمی، چڑھائی، اور شہر کا سب سے بلند مقام ہے یہ، جو 15-20 کلومیٹر دور سے نظر آتا ہے۔ لیکن میری جستجو بالکل طفلانہ جستجو ہوتی ہے۔ خوشی، جستجو، پا لینے کی خوشی میری تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اس قلعے کا نام آیا سولوک ہے، اور اس پہاڑی کا نام بھی آیا سولوک ہے۔ یہ ہے وہ بازنطینی دور کا قلعہ، یعنی کہ قدیم یونانی تہذیب کا جو سلسلہ تھا بازنطینی، اور یہ وہ مقام ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہ شہر سلجوق نام سے جانا جاتا ہے۔ سلجوق جیسے سلجوقی ترک ہوتے ہیں، لیکن ماڈرن اس کا نام جو بگڑ کے سلجوق بن چکا ہے۔ آرکیالوجسٹ نے اس کے جو تحقیق کے سرے ڈھونڈے ہیں وہ ہتی تہذیب سے بھی ملتے ہیں، 4 سے 5,000 سال قبل تک کے۔ لیکن اس کا جو اصل عروج ہوا وہ یونانی دور میں ہوا۔ میں قلعے کے اوپر قدم بڑھاتے ہوئے قدم بہ قدم چلتا جا رہا تھا۔ وہاں صرف 2-3 اور
میرے جیسے سیاح تھے جو اس قلعے کے جستجو کے لیے آئے، اور یہ قلعہ یونانی دور میں اس پہاڑی اور قلعے کو تھیولوگوس کہا جاتا تھا۔ گرمی کافی تھی، وہ موسم بدل رہا ہے، لیکن چلتے ہوئے گرمی اور زیادہ لگنے لگی۔ یہ قلعے کی دیواریں بازنطینی دور میں ہیں۔ پہلے عربوں نے اس کو فتح کیا، ترکوں کے ظہور سے پہلے، سلجوکیوں کے ظہور سے پہلے، اوٹومن کے ظہور سے بہت پہلے، لیکن جب عربوں نے فتح کیا تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ یونانیوں کے پاس چلا گیا۔ یہ وہ سارا خطہ ہے جو انسانی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ یہاں سے 2 کلومیٹر دور وہ بستی ہے جس کا یہ حصہ تھا، ایفیسس، جہاں دنیا کی ایک عظیم الشان لائبریری تھی۔ آج سے 2500 سال پہلے وہاں 12,000 کتب تھی، اور اس قلعے کو پانی پہنچانے کا بھی 2500 سال پہلے انتظام موجود تھا۔ نیچے سے اوپر پانی جانے کا اس کے آثار بھی موجود ہیں۔ یہ قلعے کے وہ پتھریلے سی سڑک ہے، چھوٹی سی، اور یہ پتھر ارد گرد کے دیگر کھنڈرات سے اکٹھے کر تعمیر کیا گیا قلعہ ہے، اور اس کی اصل تعمیر قدیم یونانی پھر بازنطینی دور میں ہوئی۔ اس کے 2 گیٹ ہیں، ایک مشرقی اور ایک مغربی۔ جب میں اس گیٹ کے قریب پہنچا تو وہاں اس وقت ایک ترک جرمن جوڑا تھا جس کے 2 بچے تھے۔ جن کو تحقیق کا شوق ہوتا ہے اس کا اندازہ فلمیں دیکھ کر، ڈاکومنٹری دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر، سوشل میڈیا دیکھ کر کرنا آسان ہے، لیکن عملی مشکل ہے۔ اس جوڑے کی جستجو بھی میرے سے کم نہ تھی۔ ایک بچہ ٹرالی میں تھا اور ایک بچہ گود میں۔ جہاں تک یہ ٹرالی چل سکی وہ لائے، اور اس کے بعد ٹرالی کو وہیں پہ روکا اس گیٹ کے پاس، اور دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے وہ ترک کپل جو جرمنی سے آیا ہوا تھا، اور ان کا رویہ بھی یورپین تھا، زیادہ انسانی، وہ قابل دید تھا۔ ان کی موجودگی نے مجھے اور ہمت دی کہ آگے جانا ہے۔ یہ وہ ایک گیٹ ہے جو برقرار ہے، باقی گیٹ منہدم ہو چکا ہے۔ یہ حصاری قلعہ تھا۔ اس شہر کی جو ساری حفاظت تھی اس قدیم شہر کی انسانی تاریخ میں، وہ میں اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے تحفظ کے لیے یہ بہت اہم قلعہ گنا جاتا ہے۔ یہ اس کے آثار ہیں۔ یہاں پر وہ کمرے موجود ہیں، وہ گودام موجود ہیں جہاں پر خوراک رکھنے کا بھی انتظام تھا۔ تو یہ ہے وہ قلعہ۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد میں جب یہاں پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ چلتے چلتے 1 گھنٹے کا سفر تھا نیچے سے اوپر، چونکہ سڑک بڑی ناہموار ہے، سلپری بھی ہے، پتھریلے پتھر جو ہیں وہ سلپری بھی ہیں، لیکن میری خوشی کی انتہا دیکھنے والی تھی۔ دور سے یہ قلعہ، جیسے شروع میں نے آپ کو دکھایا کہ بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب اندر جانے لگے تو میری کیفیت ایک بالکل بچے کی طرح تھی۔ اور یہ وہ عمارت جو پہلے میں نے اس کے اندر داخل ہوتے دیکھی، یہ عمارت سلجوکی اور پھر عثمانی دور کی بے آباد مسجد ہے جو یہاں پر تعمیر کی گئی۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اس بلندی پر پانی کا بہاؤ کیسے ہوتا ہوگا۔ بازنطینی دور میں یہاں پر اوپر پانی لانا کتنا مشکل کام تھا، وہ پائپ لائن، لیکن میری معلومات اور مشاہدے میں میں نے وہ پائپ لائن دیکھی جو 2500 کلومیٹر تک لمبی تھی۔ رومن امپائر میں پانی کی سپلائی کا، صاف پینے کے پانی کا نظام آج سے 2500 سال قبل وہ پانی یہاں بھی آتا تھا، اور اس کے آثار بھی ہیں۔
اس قلعے کا سب سے بلند مقام ہے۔ مسجد کے بعد یہاں پر ایک رومن دور کا گرجا بھی ہے، بے آباد گرجا، اور اس قلعے کو عروج ملا مشرقی رومن سلطنت کے عظیم جسٹینین دی گریٹ کے دور میں۔ یہ وہی جسٹینین دی گریٹ ہے جو استنبول یا قسطنطنیہ کے پایا تخت پر بیٹھا، دنیا پر حکمرانی کے حوالے سے جانا اور مانا گیا، جس نے استنبول کے اندر نئی تعمیرات کی۔ اور اسی کے دور میں اس قلعے اور اس قلعے کے پہلو میں تاریخ انسانی کا نیا موڑ شروع ہوا۔ ایک طرف بے آباد مسجد، ایک طرف بے آباد گرجا۔ یہ ہمیں بہت سبق دیتی ہیں یہ چیزیں۔ انسان کی تہذیب کا سفر، انسان کے عقائد کا سفر، انسان کی تحقیق کا سفر، جستجو کا سفر، یہ وہ جوڑا ہے۔ اور وہ بچہ اس خاتون، نوجوان خاتون نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، جو ایسے مقام کو دیکھنے کی جستجو کے لیے جرمنی سے آئیں۔ یہ وہ بے آباد گرجا ہے جہاں پر کہیں کبھی عبادت گزار ہوتے تھے، جہاں پر عبادت گزاروں کے لیے اس گرجے میں گھنٹیاں بجتی تھیں اور اس کے بعد اس مسجد میں اذان ہوتی تھی۔ نہ اب وہاں اذان ہوتی ہے، نہ اب یہاں کوئی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ اب یہ سیاحوں کے لیے، اور سنجیدہ سیاحوں کے لیے، سیاحوں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، سنجیدہ سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مقام ہے، اور جاننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، ادراک اور شعور رکھنے والوں کے لیے ان سفروں کے بہت سبق ہیں۔ یہ ایک گرجے کا اندرونی حصہ ہے جو پہاڑی کی بلندی پر بنایا گیا۔ میں نے دنیا میں جہاں گردی کرتے، سیاحت کرتے، تحقیق اور تلاش کے سفر کرتے دیکھا کہ انسان بلندی پر جانا چاہتا ہے، اپنے مینار بھی اوپر کی طرف بناتا ہے، گنبد بھی اوپر کی طرف، عمارات بھی اوپر کی طرف۔ آج کی دنیا ہو، ٹوین ٹاور ہو، یا قدیم آیا صوفیہ ہو، یا یہ جیسے گرجا ہے کہ شہر کے سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر قلعے کے اندر یہ گرجا کبھی عبادت گزاروں، بادشاہوں، اس کے وزراء کے استعمال میں بھی ہوتا ہوگا، اور جہاں تک پانی کے نظام بھی تھا، اور اس کا آج بھی ایک آثار موجود ہے۔ یہ ہے وہ قلعہ جو مجھے جستجو کرتے کرتے اتنی کشش رکھتا تھا کہ میں اس کی بلندی کے اوپر پہنچ گیا، اور چاروں طرف پھیلی یہ سلجوق بستی جو انسانی تاریخ کی ایک اہم ترین بستی ہے، میری جستجو کے ایک اہم بستی ہے جو میرے دل میں بستی ہے، اور اس پہاڑ کی چوٹی۔ میرا یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اس سفر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مقام اور دیکھنا تھا، اور اس مقام کی اہمیت اس قلعے سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ 2500 سال پرانی عمارت ہے، اس کے قریب جو عمارت ہے وہ بھی اتنی ہی 2000 سال قدیم ہے، لیکن یہ جو بستی ہے یہ اس بستی کے اوپر بنائی گئی ہے جو 5000 سال قدیم بستی ہے۔ میں نے دنیا کی سیاحت میں ایک چیز اور دیکھی ہے، یہ ہم جتنے شہر دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارے ملک میں ہوں، ایشیا میں ہوں، یورپ میں ہوں، یہ وہی شہر ہیں جو 5000، 6000، 7000 سال سے چل رہے ہیں۔ وہ نئے انداز میں بن جاتے ہیں، اجڑتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں۔ میرے سفر، میرے قدم تحقیق اور تلاش کے قدم ہوتے ہیں، مطالعے کی تکمیل کے لیے۔ جہاں میرا کتاب کا علم ادھورا نظر آتا ہے مجھے، تو میں مشاہدے کا علم حاصل کرنے چل نکلتا ہوں، اور اس ساری وادی میں پھیلا ہوا یہ سارا خطہ 4 مذاہب کے لیے بڑا اہم ہے: اسلام، مسیحیت اور پیگان ریلیجن، جو مقامی لوگوں کا ریلیجن ہوتا تھا،
اور جوڈائزم۔ اس لیے یہ سفر جاری رہے گا اور اس کے پہلو میں وہ مقام میں اگلی کسی کلپ میں شیئر کروں گا جو میرے مطالعے، مشاہدے، تحقیق در تحقیق کے سبب ہوا۔ میں جس خوشی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا تھا اس قلعے کو دیکھنے کے لیے، جس تشنگی کے ساتھ میں چڑھا تھا، اسی خوشی کے ساتھ نیچے آیا۔ میری جسمانی پیاس تو مجھے بہت لگی، لیکن میری روحانی اور علم کی پیاس کافی بجھ چکی تھی، اور ریما میری شریک حیات اس مقام پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس مقام کی تاریخ کیا ہے جس کے کھنڈرات اب آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی انسانی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ آج کی جدید دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ قدیم 2000 سال قبل اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس قلعے کے پہلو میں یہ آثار انسانی تاریخ کو بدلنے میں اہم ترین ثابت ہوئے، اور ان آثار کا ذکر کیے بغیر میرے سفر مکمل نہیں، کیونکہ مجھے لکھنا ہوتا ہے۔ لکھنے کے لیے مجھے دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے مٹکے تھے جو آج سے 2-2500 سال پہلے اناج کا سٹاک ہوتے تھے۔ یہ ہیں میرے سفر، یہ ہیں میری بستیاں جو میرے دل میں بستی ہیں۔ میری جستجو کی تشنگی کو تسکین ہوتی ہے، میرے مطالعے کی، میرے مشاہدے کی، میرے علم کے اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اپنے آپ کو حتمی نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، لیکن جب اور جانتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں ہوں فرخ سہیل گوئندی اور میں ہوں جہاں گرد۔ شکریہ اور خدا حافظ۔